رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائکم اجمعین۔ آج کے دن سورہ فجر کی تفسیر و تشریح ہوتی ہے۔ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے یاد کیا گیا ہے روایات میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اس سورے کو اپنی نمازوں میں پڑھا کرو۔ ظاہر ہے کہ نمازوں میں پڑھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کو حفظ کریں، تو سورہ فجر حفظ کرنا چاہیے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا سورہ ہے، لہٰذا وہ چیزیں جو محبوب کو پیاری ہوتی ہیں یا محبوب سے منسوب ہوتی ہیں، دوست کو چاہیے کہ اس سے بھی محبت کرے، اس کو بھی چاہے۔ اور چونکہ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، ان کا سورہ کہا جاتا ہے، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت جو ہے اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ چھٹے امام کے حکم کے اوپر جہاں تک ہو سکے عمل کرے۔ کیا کہ یہ سورہ امام نے خود فرمایا ہے کہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں اس سورے کی چھٹی اور ساتویں، پانچویں اور چھٹی آیت پر پہنچے ہیں ہم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے عاد کے ساتھ، آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عاد جو ارم ذات العماد، جو ارم کے رہنے والے تھے اور ستونوں والے تھے۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد، یہ ایسی قوم تھے کہ جن کے مانند شہروں میں لوگ ہی نہیں خلق ہوئے، قد و قامت پہاڑوں کی طرح سے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود بن عنود۔ امام امیر المومنین اسلام کی روایت میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے 3 قوموں کو مہلت دی، ان میں سے ایک سمود بن عنود۔ یہ قوم کا نام تھا، لیکن پہلے ایک شخص کا نام تھا، سمود نام تھا، اس کے باپ کا نام عنود تھا۔ اس کی نسل سے جو لوگ تھے ان کو سمود یا قوم سمود کہا گیا ہے۔ الذین جابوا الصخر بالواد، بالواد یعنی بالوادی، وادی قرا میں جو لوگ پتھر تراش کر کے گھر بنا لیتے ہیں۔ صخر یعنی چٹان، پہاڑ، جابو معنی تراشنا، اور نحت بھی تراشنے کو کہتے ہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور ستونوں والے یا میخوں والے فرعون۔ ان تینوں کے ساتھ، ان تینوں شریر قوموں کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ چونکہ یہ تینوں قومیں شریر قوم تھیں اور اللہ نے ان کے اوپر نعمتیں بھی بہت عنایت کی تھی، بہت زیادہ نعمتیں دی تھی، تو نعمتوں کا کبھی تو شکرانہ کیا ہے کچھ قوموں نے، اور کبھی بڑی مصیبت پالی ہے خود نعمتوں کی وجہ سے بعض قوموں نے۔ تو 3 قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے شہروں میں طغیانی اور سرکشی کی تو فساد اور تباہی بہت زیادہ پھیلائی، تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب کا ڈنڈا، عذاب کا اوزار ڈال دیا۔ یہ تفصیلات ہیں، پہلے آ جائیں کہ جو خطاب کیا جا رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ الم تر کا ترجمہ اکثر مفسرین نے یہاں پہ جو رؤیت کی بات کہی جا رہی ہے کہ
کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا ترجمہ الم تعلم سے کیا ہے، کیا آپ کو علم نہیں حاصل ہوا، کہ آپ کو معلومات فراہم نہیں ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے الم ترى، مترجمین اور مفسرین کہہ رہے ہیں الم تعلم ہے۔ ہمارے مفسرین نے بھی اور مخالفین کے مفسرین نے بھی اس بات کو کہا ہے، لیکن وہ تو جو ابن فخر رازی، جس کی تفسیر کبیر کے نام سے جانی جاتی ہے، فخر رازی بہت بڑا مفسر، تفسیر سنی گزرا ہے، اس کی تفسیر الکبیر یا تفسیر فخر رازی کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے یہ معنی کرنے کی دلیل بھی ذکر کی۔ دلیل کیا اس کی؟ لأن ذلك مما لا يصح أن يراه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم اس گفتگو کو، اس آیت کو، الم ترى کو ان چیزوں میں سے شمار کریں کہ جسے رسول خدا نے دیکھا ہے۔ رسول خدا سن 1 میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سابقہ قوموں کے واقعات ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ اس کی دلیل کیا؟ لأن ذلك مما، کیونکہ یہ واقعات، یہ حادثات، یہ بلائیں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ عذاب جو ان قوموں پہ ڈالا گیا ہے، لا يصح أن يراه الرسول، صحیح نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ رسول خدا نے دیکھا۔ شیعوں کے پاس اس کا جواب ہے، مخالفین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کو تسلیم کرتے ہیں کہ علم ترى در حقیقت علم تعلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ حادثات رونما ہو رہے تھے قوموں کے اوپر، ان کی سرکشی وغیرہ کی وجہ سے عذاب آ رہے تھے، تو پیغمبر موجود نہیں تھے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف نہیں بلکہ ہمارے سارے 4 معصومین علیہ السلام کو خدا و تعالی نے علم دے کر کے پیدا کیا ہے، ما سبق کا بھی اور ما یکونوں کا بھی۔ امیر المومنین اسلام، دیگر ائمہ تابعین نے سب نے بیان کیا۔ یہ تو ہو گیا روایت سے۔ دوسرے، خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ہر چیز کو امام مومن میں احصا کر دیا، اور قرآن میں بھی کوئی بھی خوشگوار ایسا نہیں جو موجود نہ ہو۔ امیر المومنین خطبے میں فرماتے فیہ نبأ ما قبل، جو لوگ تھے ان کی خبریں اس میں ہیں، آئندہ جو ہوگا وہ سب اس میں پایا جا رہا ہے۔ کچھ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر خوشگوار موجود ہے، مگر یہ قرآن بولتا نہیں۔ امام نے خود فرمایا ہے میں بلواؤں گا، یعنی میں بلواتا ہوں، مطلب کہ معنی نکال کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو ہر شے قرآن مجید میں موجود ہے۔ سابقہ خبریں فیہ نبأ ما قبلکم، تمہارے ما قبل جتنے لوگ بھی آئے، جتنی قومیں آئی ہیں، سب کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کہیں اشارہ کیا گیا ہے اور بھی تفصیل معصومین علیہ السلام جانتے ہیں۔ دوسرے، ہم نے کیا کہا کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو خدا نے علم دے کر کے بھیجا ہے، یہاں آ کر کے انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ ہاں، ان کے علم کے مظاہر الگ الگ ہوتے تھے، علم کے مظاہر، طریقے بیان کے اور نشر کے اور فتح کرنے کے یا ظاہر ہونے کے۔ مثلا علم غیب کی گفتگو میں یہ کہا گیا ہے کہ اذا شاءوا علم، جب وہ جاننا چاہتے ہیں کسی چیز کو جان لیتے ہیں، یعنی اللہ نے یہ پاور انہیں دے رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم آپ کوئی چیز اپنے گھر میں، مثال ہے کچھ کوئی چیز چھپائیں ہوں، بھول گئے ہوں، مثلا ہر چیز ہمارے یہاں ایک نظر پڑی اور اس میں دیکھ لیا اور دے دیا سامنے والے کو، یہ سمجھانے کے لیے۔ ورنہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے حضور پوری کائنات کو بیان کر چکے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں، ویسے اہل بیت طاہرین پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، سابق بھی لاحق بھی۔ توجہ کریں، لأن ذلك مما لا يصح أن يراه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرسول یعنی پیغمبر اسلام، یہ وہ چیز ہے جسے نہیں دیکھ سکتے۔
ہمارا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین سب کے سب ہر وہ چیز جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا، جو آئندہ ہوگا۔ دوسری بات، فی الحال ان کی بات مانے علم ترا سے جو خطاب ہے، رؤیت، اس کی تعبیر علم سے کرنے کی وجہ بیان کی ہے۔ فخر رازی نے کہا یہ ہے خبر متواتر یفید العلم الضروری، جو متواتر خبر ہوتی ہے وہ انسان کو یقینی علم عطا کر دیتی ہے۔ والعلم الضروری جار مجرى الرؤیا فی القوة والجلاء، اگر کسی کے پاس کوئی بات ایسے سلسلے سند اتنے لوگ آ کر کے کہیں کہ وہ خبر متواتر کہلائے، تو بھلے ہی اس نے نہ دیکھا ہو، وہ دیکھنے کے حکم میں ہے۔ مثلا غدیر میں امیر المومنین علیہ السلام کو رسول خدا کی طرف سے حکم خدا سے مولا بنایا جانا، یہ خبر کیا ہے؟ خبر متواتر ہے۔ یہ کہہ رہا ہے خبر تواتر یفید العلم الضروری، ہر خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ علم ضروری یعنی کیا؟ بدیہی، آشکار، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ والعلم الضروری جاری مجرى الرؤیت، رؤیت یعنی دیکھنا، جاری مجرى رؤیت ہے کس چیز میں؟ فی القوة والجلاء، جلا یعنی آشکار، آشکار ہونا، پویدہ ہونا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا۔ اس کے بعد دلیل کو جو ذکر کرتا ہے، یہ جو دلیل ذکر کی ہے، اس کے بعد اس کی تمہید وہ اس طرح سے کہ عاد و سمود اور فرعون کی قوم پر جو عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا ہے، یہ متواتر سینہ بسینہ لوگوں سے پیغمبر اسلام کے زمانے تک نشر ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے بھلے ہی ان واقعات کو نہیں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن خبر متواتر ہونے کی وجہ سے علم ضروری اور بدیہی ہو گیا۔ اور علم ضروری اور بدیہی کیا ہے؟ وہ قوت میں رؤیت کے مانند ہے، لہٰذا گویا کہ پیغمبر اسلام نے واقعات کو دیکھا ہے۔ مذہبی بات، پہلے تو رؤیت کا انکار کیا، اب پھر رؤیت کو ثابت مانتا ہے، مگر کیسے؟ باواسطہ خبر متواتر مفید علم و یقین ہے، اور علم و یقین رؤیت کے مانند ہے، لہٰذا پیغمبر اسلام نے گویا دیکھا ہے۔ اتنی کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ انوار اہل بیت طاہرین علیہ السلام پوری کائنات کو خلق ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور انہی کے صدقے میں پوری کائنات پیدا ہوئی ہے۔ ساتویں امام اور چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ تم لوگ اپنی دلیل کو خود ہی توڑتے ہو، پہلے تو کہتے ہو کہ ہم اہل بیت سب کچھ جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب پھنس جاتے ہو تو انکار کرنے لگتے ہو، مثلا، اور اس طرح کی بات ہے۔ کیف علم ترى کیف فعل ربک بعاد، اس سورے میں اس کے بعد بیان نہیں کیا گیا ہے کہ عاد کو، سمود کو، فرعون کو اللہ نے کیسے عذاب نازل کیا۔ البتہ دوسری سوروں میں ان کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ دوسری سورہ میں جیسے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، عاد کو، البتہ عاد بھی دو گروہ ہے، ایک عاد اولیٰ کہلاتا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ایک عاد آخر دوسرے، ایک کو ریح عقیم سے، ایک کو ریح صرصر سے۔ ریح صرصر ٹھنڈی ہوا، بہترین اگر ہو تو بردن و سلامت، اگر بہترین نہ ہو ریح صرصر عاتیہ کی صفت کے ساتھ۔ اہلکوا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اتنی ٹھنڈی تھی، اور وہ بھی خدا نے 7 رات اور 8 دن تک ان کے اوپر جاری رکھا کہ کسی طریقے سے ایک بھی فرار نہ ہونے پائے۔ اس سلسلے میں آؤ بھی آگے عبارت اس طرح سے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، حسوما یعنی کیا؟ حسم کرنا یعنی جڑ سے ختم کر دینا،
ایک تو یہ بہت بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے، روایت میں سنی کتاب میں بھی ہے، اپنی کتاب میں بھی ذکر ہوا ہے کہ پورا ایک چٹان اٹھا کر کے جس کو مارنا چاہتے تھے، جن لوگوں کو مارنا چاہتے تھے پھینک کر کے مار دیتے تھے۔ جناب مقداد سے نقل ہوا ہے، روایت ہماری کتاب میں بھی آئی ہے کہ نہ صرف ایک ٹکڑا پہاڑ کا بلکہ بھاری بھاری پہاڑ، فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کیا نام اس کا، ہنومان، وہ بھلے ہی گڑھا ہوا ہو لیکن ہمارے یہاں روایت میں اپنی کتاب میں بھی یہ ذکر ہوا ہے، اتنے 400 گز کے لمبے ہوا کرتے تھے، اتنے لمبے تڑنگے لوگ تھے۔ قرآن نے بھی ان کے بارے میں بات ذکر کیا۔ 5ویں امام سے روایت موجود ہے کہ بہت زیادہ قوی ہوتے تھے۔ ایک روایت کی بنیاد پر 1,70,000، دوسری روایت کی بنیاد پر 17 ملین، الف کتنا ہوگا، الف ہاں 1 ملین، اتنے گھر ان لوگوں نے پہاڑوں میں تراش لیے تھے اور اس میں رہتے تھے۔ ہماری کتابوں کی تفسیر میں بھی ذکر ہوا ہے۔ بہرحال آگے دیکھیں، سخرھا علیہم، اللہ نے اس ریح سرسر کو، ٹھنڈی ہوا کو اس قدر ان کے اوپر چلایا کہ 7 رات اور 8 دن تک، خصوصاً یہاں تک کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ بعض روایت میں تشبیہ دی گئی ہے بڑے بڑے کھجور کے درخت سے، 5ویں امام کی روایت میں بھی ذکر ہوا ہے، اور میں اس روایت کا ایک ٹکڑا پہلے ذکر کر دوں جی۔ اور وہ جب ان کے زمانے کے نبی وغیرہ، حضرت ہود وغیرہ، ان کو اصلاح کرنا چاہتے تھے، ان کو سمجھانا چاہتے تھے اور عذاب سے ڈراتے تھے، سیدھے کہتے من اشد منا قوت، قرآن کا ٹکڑا ہے، ہم سے بڑا قوت والا طاقت والا کون ہے؟ امام باقر اسلام کے فتوے میں آیا کانوا کانہم النخل الطوال، عام درخت نہیں کھجور کا، لمبا چوڑا درخت جو ہے ایسے ہی لوگ لگتے تھے۔ تو یہ روایات وغیرہ اس طرح سے ذکر ہوا ہے۔ اللہ نے بہت سی قوموں کو مختلف عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور حضرت ہود کی یہ قوم اس کو ریح سرسر کے ذریعے، ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا گیا ہے۔ آگے بڑھ رہے ہیں، کیف فعل ربک بعاد، میں نے کہا کہ کیف فعل ربک بعاد میں تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیفیت کیسے عذاب دیا ہے، اس آیت میں، اس سورہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، مگر دوسرے سوروں میں اور روایات میں معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد، ہاں ایک ٹکڑا چھوٹ گیا، ارم ذات العماد۔ اب یہاں پہ لفظی بھی بحث ہے تو وہ سب لفظی بحث ہم نہیں کر سکتے۔ ارم ذات العماد میں ارم، عاد بن اوس بن ارم دادا تھے عاد کے، اور ان کی اولاد وہ جو قوم عاد کہلائی، قوم سمود کہلائی، قوم فرعون کہلائے، یہ سب جو عذاب میں مبتلا ہوئے، نام ان کے اجداد کے اوپر تھا، بعض اس میں نبی ہوتے تھے یا اوصیاء نبی ہوتے تھے، بعض بدبخت ہوتے تھے اولاد انبیاء میں بھی۔ بہرحال ارم کے لیے ایک لفظ یہ استعمال ہوا ہے کہ ارم وہ جنت ہے شداد کی، اس کے اوپر گفتگو کریں گے یا واقعات و بیان ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 300 سال کے بعد جنت بنانے کے بعد اپنی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ارم قبیلے کا نام ہے۔ تیسرا نظریہ ہے کہ ارم اس علاقے اور شہر کا نام ہے، اور اس میں بھی سنیوں نے اختلاف کیا، مگر فخر رازی نے صاف انکار کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے ارم دمشق کا ایک نام ہے، شام میں دمشق کا ایک نام۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اسکندریہ جو مصر کے میں ہے، قاہرہ اور شرم الشیخ اور اسکندریہ اور سیوط، تو وہ سرسبز و شاداب علاقہ اسکندریہ اس کا نام ہے۔ لیکن جو واقعات پیش آئے ہیں ارم، عاد اور سمود وغیرہ کے، وہ وہاں نہیں، وہ عرب علاقے میں پیش آئے ہیں، لہٰذا ان اقوال کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ سنی فخر رازی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔
یہ ہے کیا ارم؟ تو ایک تو یہ ہے کہ نام ہے جس کا آگ بن اوس بن ارم، دوسرے کی قبیلے کا نام، تیسرے کی علاقے کا نام یا شہر کا نام، ایسے ہے، یعنی اسم ہے۔ اب جب اسم ہے تو اب یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے، یہ بھی بحث کی گئی ہے کہ نام ہے مؤنث ہے تو علم ہے یا عجمہ ہے یا علم ہے، اس کی وجہ سے غیر منصرف بعض نہیں ہوگا، اس کو منصرف قرار دیا، اس طرح کی ایسے لفظی وہ ضرورت نہیں کرنے کی۔ ایک راوی نے یہ کہا ہے مفسر نے کہ یہ اصلاً ارم اسم نہیں، علم نہیں، بلکہ یہ رمیم مادے سے، رمیم یعنی کیا؟ بھوسا ہو جانا، ذرہ ذرہ ہو جانا، وہ جو پیغمبر کی خدمت میں آیا تھا نا بہکا ہوا، ہڈی بہت وہ سیدھا تھی، اس کو اس نے ایسے ہی پیغمبر کے سامنے ایسے ہی اور ٹکڑے کر دیا اور ایسے بھوسی کو پھونک دیا، کہا کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، یعنی بالکل وہ سیدھا، بالکل ذرہ ذرہ۔ ارم نہ شخص کا نام، اگرچہ شخص کا بھی نام تھا، نہ قبیلے کا نام، قبیلے کا بھی نام تھا، نہ شہر کا نام، بعض نے دعویٰ کیا شہر کا نام تھا، بلکہ یہ ارم ارما ہے، روم روم نہیں، روم رمیم سے ہے، رمیم یعنی بوسیدہ ہو جانا، یعنی ہلاک کر دینا، جیسے الم تر کیف فعل، فعل ماضی نا، الم تر کیف فعل ربک، ربک فعل کا فاعل ہے، صحیح ہے، اللہ نے عاد کے ساتھ کیا کیا، اب عاد کے ساتھ کیا کیا وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، کسرہ قرآن میں ارم میم کے اوپر زبر ہے اور ذاتے کو کسرہ ہے، لیکن یہ مفسر قاری یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہی عاد جو کہ ستون والے تھے، کھمبے والے تھے، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور ہلاک بھی کیسے کر دیا؟ ریزہ ریزہ ریزہ، بس واضح ہوگی۔ ارما، ارمما سے ارما باب افعال میں پتہ ہو جائے گا، ارمما سے ارما، ذات مفعول، ایمان مضاف الیہ، یعنی ستونوں والے، کھمبے والے عاد قبیلے کو، قوم کو جو طغیانی کر رہی تھی، حضرت ہود کی بات نہیں سن رہی تھی، 16 سال کے قریب، شاید 16 سال یا 17 سال کے قریب، تب سے لے کر کے 100 کچھ سال ہو گیا تھا، تب نہیں کرتے رہے، لیکن ان کی بات نہیں سن رہی تھی، یہ اپنے نعمتوں میں ڈوبے رہنے اور من منا اشد قوتاً وغیرہ کے گھمنڈ میں حضرت ہود اور دیگر صالحین کی باتوں کو نہیں سن رہی تھی، تو کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے اللہ کے رسول نہیں دیکھا کہ عاد کے ساتھ خدا نے کیا کیا؟ کیا کیا کہ وضاحت، ارما ذات العماد، ان ستونوں والوں کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ اب یہ ذات العماد کیا ہے؟ اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ قوم بدو قوم تھی، جیسے پرانے زمانے میں رہا ہے، کیا کرتے تھے؟ کھانا بدوش کہلاتے ہیں، عربوں میں بھی تھا، ایرانیوں میں بھی، ایرانی کھانا بدوش ماشاءاللہ ہندوستان میں بھی کئی علاقے میں منڈی میں، اب تو خیر بس ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جہاں آب و ہوا اچھی دیکھی، جہاں کوئی باغ، کوئی نہر، کوئی اس طرح کی چیز، وہیں پہ جا کر کے بس جاتے تھے۔ ان کے پاس خیمے ہوا کرتے تھے، خیمے عمود سے، ستون سے بناتے تھے اور وہیں رہنے لگتے تھے، جب وہاں بہت زیادہ گرمی ہوئی تو کہیں اور کچھ کر گئے۔ ایسے ہی کھانا بدوش پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، عربوں میں بھی۔ تو اگر یہ عرب قبیلے کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، علاقے کا نام ہو، تو پھر ذات العماد اسی قبیلے اور اسی شہر، یا قبیلہ یا شہر دونوں بھی ہو سکتا ہے، روایات میں اختلاف ہے، ہمارے یہاں بھی یہ ذکر ہوا ہے، ان کی بہت توجہ سنیں۔ یہ لوگ کیا تھے؟ بدو تھے، جہاں جاتے تھے اپنا کیا ہوا جب بنجارا ویسے جب سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، وہ جب ان کا جی یہی بدو عرب، یہ لوگ بھی اسی طرح سے اپنا سب کچھ لے کر کے چلتے پھرتے رہتے تھے، جہاں ہوا وہیں پہ تمبو ٹانگ دیا، خیمہ لگا دیا، رہنے لگے۔
اس لیے اس کو ذات العماد کہا گیا. ذات یعنی صاحب، ذات کے معنی میں اہل عماد. عماد عمود کی جمع ہے، عمود بھی آیا ہے، اور عربوں میں جو بھاری بھرکم انسان ہوا کرتے تھے محمد کہا جاتا تھا. یہ سب تفسیروں میں ذکر کیا گیا. تو ایک تعویل یہ کی گئی ہے کہ ذات العماد صفت کے طور پر ارم کے لیے اگر وہ اسم ذکر ہوا ہے، اور اگر فعل ہو جیسے بھی ترجمہ کیا گیا تو عاد کی صفت کے طور پر اللہ نے، تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ان صاحبہ نے ستونوں کو، کھمبے والوں کو، خیمے والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. واضح ہے. دوسرے لوگوں کا کہنا نہیں، یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے خود، چونکہ امامت ان کا کھجور کے درخت کی طرح سے ہوتا تھا تو اسی طرح سے یہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے. یا پھر پتھر، وہی چٹان، جیسا کہ جاب الصخر بالواد آیا ہے، اور دوسری آیت میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے، اس کو میں پڑھوں آیت وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. تم لوگ کیا کرتے، نحت یعنی تراشنا، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں سے یہ لوگ تراش کر کے اس کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے. وہ بھی کئی لاکھ کی گھر بنائے تھے، جیسا ان کی آبادی کو اس اعتبار سے. آج آثار نہیں ملتے کیونکہ بہت سے تراشے ہوئے ان کے گھر آفتوں، سیلاب، ان سب کی نظر ہوتے ہیں. بہرحال تو عبارت یہ ہے التی، ہاں، ارم ذات العماد، یہ کھمبے والے، بڑے بڑے عمارت والے. بعض نے کہا نہیں، خود یہ چونکہ بہت زیادہ عمد والے تھے. ستون فقرات زہر، یہ جو پیٹھ کے ہڈی ہے اس کو بھی عمود اور فقرات کہا جاتا ہے. چٹیاں وہ لگتا ہے نا ویسے. یہ لوگ، جو شخص بہت زیادہ طولانی ہوا کرتا تھا اس کو معمد کہا جاتا تھا. اس لیے ذات العماد ان کے لمبے چوڑے ہونے کی وجہ سے بھی کہا گیا ہے. تو ایک توجہ بھی کی گئی. دوسری میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ دہراؤں، پڑھ کی کئی مرتبہ، صرف ہم ان چیزوں کو قبول کر سکتے ہیں جو معصومین علیہ السلام سے نقل، ورنہ بہت زیادہ تلاعب، کھلواڑ کیا گیا ہے تفسیر کی کتابوں میں، مفسرین نے بھی اور مفسرین سے پہلے روات نے، بنی امیہ اور بنی عباس میں بہت کچھ. ہماری بھی کتابوں میں گڑبڑ ہے. تفسیر کی بات کرنا اور ہر کتاب پڑھنے میں، تفسیر کی کتابوں میں ہمارے یہاں بھی بہت سی ایسی روایات آ گئی ہیں کہ جو اسرائیلیات کہلاتی ہیں، جعلیات کہلاتی ہیں. یہ کام جیسے فقہ کی کتابوں میں ہوتا ہے، حدیث کی کتاب ہوتا ہے، ویسے ہی تفسیر کی بھی کتابوں میں ضرورت ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پہلے ہمیں روایتی تفسیر دیکھنا چاہیے کہ معصومین علیہ السلام نے آیات کے ذریعے میں کیا بیان کیا ہے. اب یہ کہ ابن عباس نے کہا ہے، ابن عباس اگر امیر المومنین سے نقل کرنا ہے، رسول خدا سے نقل کرنا ہے، قابل قبول ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنے ذہن سے مطلب کو نکالا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم قبول کریں، الا یہ کہ ہم اس ظن رکھیں کہ انہوں نے مطالب امیر المومنین علیہ السلام سے لیے ہوں گے، الفاظ اپنے استعمال کریں، نقل بے معنی جسے کہتے ہیں. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثلها میں آ کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ آج کی طرف بھی ہو سکتی ہے. ارم ذات العماد جو صفت کے طور پہ اس کی طرف بھی ہو سکتی ہے. مراد یہاں پہ قوم، جماعت، ان کے مانند اصل لوگ نہیں خلق ہوئے، خود وہ اپنے گھر بناتے تھے عجیب و غریب، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان کے مانند بلاد میں کسی کو خلق نہیں کیا گیا. لمبے ترنگے جو ہوتے تھے وہ ذکر کیے گئے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وہ گڑبڑنا عاد صاحبان عمد، خیمہ لگانے والے اور خود بہت زیادہ قوی ہوتے تھے. سمود کی بھی وہی کیفیت ہے. اس میں کیسے؟ الَّذِينَ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. جابا یعنی تراشنا، کاٹنا. یہ لوگ بھی اسی طریقے سے بڑے بڑے
پہاڑوں کو کاٹ کر کے اس میں رہا کرتے تھے. ان کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں میں آج چاہتا ہوں کہ یہاں تک پہنچا دوں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ اور فرعون بھی جو میخوں والا تھا. ان تینوں کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیا کیا. اب یہاں پہ ذی الاوتاد میں بھی اختلاف ہے. ایک یہ ہے کہ یہ بھی خیمے والا تھا. فرعون بھی جب کہیں جاتا تھا بڑے بڑے خیمے لگواتا تھا, اس میں بڑے بڑے میخیں ہوا کرتے تھے. ایک توجہ یہ کی گئی. دوسرے کہ نہیں بلکہ ایک بڑا خیمہ جس کے اندر بہت سے لوگوں کو رکھتا تھا, وہ لوگ جو جادوگر ہوا کرتے تھے, اس کے لیے کام کرتے تھے. تیسرا ایک جو آج کی بحث میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ جسے ہماری کتابوں میں بھی مفسرین نے نقل کیا, روائی کتاب تفسیروں میں بھی ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اوتاد عدد کی جمع ہے. وطن یعنی میخ. خیمے جو لگائے جاتے ہیں ایک تو بیچ میں ہوتا ہے اسے عمود کہتے ہیں, اور جو کنارے کنارے کھوٹی گاڑی جاتی ہے, میخ گاڑی جاتی ہے, اس کو وطن یا اوتاد کہا جاتا ہے. فرعون ایک تو وطن والا تھا یعنی خیمے والا, جب جاتا تھا باہر, یا اس کے جادوگر لوگ بڑے بڑے خیمے میں ہوتے اس لیے کہا گیا. تیسری وجہ جو ہماری تفسیروں میں بھی باقاعدہ سے ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب بھی کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا تھا, کسی کو مارنا چاہتا تھا, 400 کچھ سال تک زندہ رہنے رہا ہے حکومت کی ایسی, 400 کچھ سال تک ایک بڑے کا بال سر کا بال بھی سفید نہیں ہوا. تو سزا دینے کے لیے کیا کرتا تھا, آدمی کو منہ کے بل لٹا دیتا تھا اور پھر اس کے ہاتھوں پر بھی اور دونوں پیروں کے تلوے پہ الٹے ہو جاتے نا, ایسے میخ گاڑ دیتا تھا. اور کبھی کوئی چٹان, کوئی پتھر, کوئی سیل وغیرہ رکھ دی جاتی تھی اور انسان اسی طرح سے رفتہ درفتہ مر جاتا. یہ اوتاد ذی الاوتاد اس لیے کہا گیا ہے. اس ذی الاوتاد کی وضاحت میں ہمارے شیعہ مفسر نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جناب حزقیل وقال رجل من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمان, جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا. خود معصوم سے روایت ہے کہ 100 سال کے جناب حزقیل ہو چکے, 100 سال سے زیادہ کے ہو چکے تھے اور 100 سال تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. انہی کی زوجہ, چونکہ فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھے, انہی کی زوجہ جو فرعون کی بیٹی کی معاشرہ تھی, کنگھی کرنے والے سنبھالنے والی, ایک دن کنگھی کر رہی تھی, کنگھی چھوٹ کر کے ہاتھ سے گر گئی زمین پر. تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے ادا کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرے خدا, اور کیا الفاظ ہے, اسی طرح کے کچھ کلمات استعمال کیے جس کا مطلب یہ تھا لعن طعن کی مخالفین کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہے. زوجہ بھی جناب حزقیل کی ایمان کو اپنے چھپائے ہوئے ہیں. جناب حزقیل کے 2 بیٹے بھی تھے, تھوڑا سا چلتا پھرتا تھا, ایک آغوش میں تھا. جیسے ہی کنگھی چھٹی اور اس مومنہ نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا اور اسے لفظوں میں تولا و تبرہ کر دیا, تو فوراً بیٹی نے ٹوکا فرعون کی کہ تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی. اس نے کہا تمہارا باپ کیا, تمہارے باپ کا خدا, تمہارا خدا, میرا خدا, اس بنی اسرائیل کا اور سارے لوگوں کا خدا, زمین و آسمان کا خالق خدا ہے. وہ وہاں تو خاموش ہو گئی. پھر جا کر کے اپنے باپ سے باپ نے گرفتار کرایا اور پھر ظاہراً یہ پہلا مرحلہ تھا. ایک خاتون اس طریقے سے اسے سزا دی جا رہی ہے, مگر اس سے پہلے ایک روایت بھی یہ کہ بدن پوری اس کے دونوں ہاتھ پر اڑی گئی اور ایک چکی رکھ دی گئی اور وہ ایک روایت ہے. دوسری روایت یہ نہیں. طلب کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے علاوہ جس خدا کو تم مانتی اس سے توبہ کرو, نہیں تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا. دوسری دھمکی نہیں تو تمہیں آگ میں
ڈال دیا۔ بہرحال وہ معاشرہ اس نے جرأت سے کام لیا، تکیہ نہیں کیا، اور اس نے کہا تم کو جو کرنا ہے کرو، میں اس اپنے دین اور ایمان سے پھیرنے والے ایسی بھی خواتین دوسری۔ نتیجے میں دھمکانے کے لیے پہلے کہا کہ اگر نہیں باز آتی ہو تو میں تمہارے بیٹے کو بھی مار ڈالوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے ایک بیٹے کو پکڑ کر کے آگ میں پھینک دیا گیا۔ دوسرا بچہ جو دودھ پیتا ہوا تھا اس کے لیے ماں پریشان تھی، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ سے چھیننے کی بات آئی وہ بچہ بے زبان فصیح بول پڑا، اس زمانے کی جو بھی زبان نہیں ہوتی ہے جو بھی بول پڑا، اے مادر گرامی آپ مجھے لے کر کے آگ میں کود جائیے اور بالکل پرواہ نہ کریے۔ یہ معصومین سے۔ اور پھر یہ خاتون پہلے بیٹی کو خطاب کرتی ہے، میں تمہاری وجہ سے پریشان کیا کروں، فوراً اس بچے نے بول دیا۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 4 بچے جو بولنے والے ہیں حضرت یوسف کو بچانے کے لیے، اور دیگر واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، اس بچے نے بول دیا اے مادر گرامی آپ اس عذاب سے پریشان نہ ہوں، اس کے بعد اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی، جو بھی 2 کلمات تھے، اور پھر وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر کے کود جاتی ہے۔ پہلی والی روایت میں کیا ہے کہ اونٹی گاڑ کر کے اس کو شہید کیا گیا ہے۔ اس واقعے اور حادثے کے پیش آنے کے بعد اب چاہے جلایا گیا ہو، چاہے وہ اس کے بعد یا اونٹی گاڑنے کے بعد دوبارہ جو ہے اس کو آگ میں ڈالا گیا ہو، یہ چیز جناب آسیہ بنت مزاحم سے برداشت نہیں ہوئی۔ اب تک وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے۔ جب اس واقعے کے بعد شوہر پاس پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ خاتون کو کہ جو تمہارے یہاں اتنے دن سے خدمت کر رہی تھی، کتنے دن سے تو معلوم نہیں تاریخ میں ذکر میں اتنے دن سے خدمت کر رہی تھی، اس کو صرف یہ کہنے کے اوپر کہ تم کو خدا نہیں مانتا، تم نے جو مانتی ہو تم نے اس کو اس طرح سے آگ میں جلا دیا وغیرہ۔ جناب آسیہ بنت مزاحم نے شوہر سے اعتراض کے طور پر یہ کہا تو وہ بھانپ گیا، تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ نہیں مانا، سمجھا یہ سب کی غلط کیا وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ ادھر ایمان کا اظہار کرنا تھا حضرت آسیہ کے باپ مزاحم اور ان کی ماں بھی زندہ تھی، ان کو باہر نکالا قصر سے اور ماں باپ کو طلب کیا۔ ماں باپ بھی اپنے پرانے دین پر تھے، ان لوگوں نے کہا اتنے اچھے گھر میں رہ رہے ہو، اتنے قصر میں رہ رہے، رانی ہو، شہزادی ہو، اور آسمان و زمین کے مالک فرعون کی امامت پر الوہیت کا انکار کر رہی ہو۔ باپ اور ماں آسیہ بنت مزاحم کو سمجھا، جناب آسیہ نے ایک نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب آسیہ حقائق دیکھ چکی تھی۔ کب؟ حضرت موسیٰ جب چھوٹے سے تھے، ابھی تو کافی وقت گزر چکا۔ جناب آسیہ نے صاف انکار کر دیا، وہ ضد کر رہا ہے۔ جناب آسیہ پہلے ماں باپ کے ذریعے سے رام کرنا چاہا، قابو میں کرنا چاہا، جناب آسیہ نے انکار کیا، اور پھر جب نہیں تسلیم کیا تو جناب آسیہ کو بھی اس نے ویسے ہی جیسے ماشطہ کے دونوں ہاتھ اور پیر میں کیا نام ہے ریخ ماری تھی، ویسے ہی جناب آسیہ کے ساتھ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پیٹھ کے بل لٹایا گیا، ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں بھی، دونوں پیروں میں بھی گاڑی گئی، اور ایک بھاری پتھر ایک سیل آپ کے سینے پہ شکم پہ رکھ دی گئی۔ اور اس وقت بہت توجہ سنیں ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام میدان جہاد میں رات ہی میں تو مذاق کر چکے تھے ایک دوسرے سے، ہے نا، جناب بریر حمدانی مسکرا رہے تھے، کسی نے ٹوک دیا، انہوں نے کیا کہا تھا،
جتنی بھی عمر کی اس عمر کے حساب سے کہا کہ میرے خاندان والے جانتے کہ میں نے کبھی لب و لاب نہیں کیا، اس طرح سے ہنسے ہی نہیں جیسے آج مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ شب شہادت مرر حمدانی، وہ متقی پرہیزگار صاحب یہ امام مذاق کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ ہم کو کرنا کیا ہے، یہ ابھی ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ صبح ندیم میں بھی یہ بات ہوئی ہے، دوسرے واقعے میں، اور ہم کو پھر اس کے بعد جنت سے ڈالنا ہے، معانقہ کرنا ہم لوگوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام صرف جنت کی بشارت نہیں دی تھی، جنت دکھا دی تھی۔ یہ گاؤں سے پڑھتا روایت موجود ہے، معتبر ہے۔ ایسے ہی حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پیر میں جب ریخ گاڑی جانے لگی، آیت کہہ رہی ہے جناب آسیہ نے خدا سے ڈائریکٹ دعا کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من آل فرعون وعملی من فرعون وعملی۔ آیت صحیح سمجھے یاد ہے کہ جناب آسیہ نے کہا کہ پالنے والے میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں سرح یعنی قصر، گھر، محل تعمیر کر دے اور مجھے بچا لے فرعون اور اس کے عاملین سے، مذکوروں سے، ان کے اس کے حوالے و موالی سے۔ اور پھر جیسے ہی یہ دعا ان کی زبان پر جاری ہوئی، قرآن مجید کی آیت ہے، روایت میں بیان ہوا ہے، معصومین نے ذکر کیا ہے، فوراً ان کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے اور جنت میں انہیں اپنا مقام دے دیا۔ اس لیے جب بیخ گاڑی جا رہی تھی اور انہیں کسی نے کہیں نقل نہیں کیا کہ حضرت آسیہ چیخ چلا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی لٹایا گیا اور میخ گاڑنے کے لیے جلاد وغیرہ آگے آئے، انہوں نے یہی اپنی زبان پہ رب ابن لی عندک بیتا پر سر دیا ہے تو یہ جب دعا کی ہے تو گھر آسمان کھل گیا ان کے سامنے، جنت میں انہوں نے اپنے مقام کو دیکھ لیا۔ اس لیے جب میخ گاڑی جا رہی تھی ان کو احساس نہیں ہوا، جتنی دیر تک بھی جان باقی تھی، اور پھر اس کے بعد جان آفرین کے سپورٹ کرتی۔ تو خواتین بھی مومنات بھی جو غیر معصوم تھی مگر اتنی پختہ تھی، اتنی پختہ ہوا کرتی تھی کہ بیٹا جلا دیا جائے، خود جل جائے، میخ گاڑی جائے۔ حضرت مریم، حضرت آسیہ کے لیے تو یہ ہے کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا گیا، لیکن وہ خاتون جس کے ہاتھ میں میخ گاڑی گئی یا آگ میں جلایا گیا، وہ تو اس کے لیے تو ایسا نہیں روایت میں ملتا۔ ایسی پختہ خواتین بھی گزری ہیں، خدا ان کا مدار صدقے میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو کہ ہمیں بھی پختہ عقیدہ اور ایمان سے سرفراز فرمائے۔